بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور پڑھنے لگا درود میں، جب سے حضور پر پڑھنے لگا درود میں، جب سے حضور پر ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، ایسے پڑھا قرآن کو مولا حسین نے، کہ احسان مند آپ کا قرآن ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور دنیا میں بے مثال ہے ممتاز قادری، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق نبی، جو حرمت رسول پہ قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ وقت قلیل میں اتنا ضرور ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اپنے رب کا پیغام دیا وہ بالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھائی برتو۔ اس میں چونکہ والدین کے ساتھ اس وقت اچھا سلوک ہوگا، کیٹیگری ہے والدین اس دیوار کی بنیاد رکھ رہے ہیں جس دیوار پر آگے چل کر یہ مکان تعمیر ہونا ہے، یعنی والدین معمار ہیں اس مکان کے، اس دیوار کے، یعنی اولاد دیوار ہے، والدین معمار ہیں۔ اب اسی لیے پہلی تربیت ان پہ عائد کی کہ وہ اپنی اولاد کو کیا سکھاتے ہیں، اپنی اولاد کو کیا پڑھاتے ہیں، علم ہے، ادب ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ دیوار مکمل ہو جائے گی، وہ ستون کھڑے ہو جائیں گے، وہ پلر کھڑے ہونے کے بعد پھر ان پہ چھت آئے گی، پھر وہ سایہ بنے گا اس میں مار کے ٹھہرنے کا۔ یہ تشریح ہے اس پورے آپ کے کویسچن کی، کہ یعنی پہلا حق والدین پہ ہے، دوسرا حق اولاد پہ ہے۔ والدین اولاد کی یعنی اس مٹیریل کو جس سے وہ عمارت تعمیر کر رہے ہیں، اس مٹیریل کو کس طریقے لگاتے ہیں، کیا وہ مٹیریل گندا ہے، کیا وہ ناقص ہے، کیا وہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہے یا کہ نہیں،
کیا وہ سیمٹ سے دیواریں کھڑی کر رہی ہیں یا صرف ریت سے کھڑی کر رہے ہیں؟ تو اسی لیے جب یہ دیواریں کھڑی ہو جائیں گی، اسی لیے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد سے جو اس حدیث کا سارا مفہوم نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ والدین کی ذمہ داری پہلے ہے، اولاد کی ذمہ داری بعد میں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں اس پر گامزن ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح انہوں نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا مادہ جو ہے الف نون اور سین ہے، جس کو اگر اکٹھا کیا جائے تو انس بنتا ہے، اور انس کے معنی ہی محبت کے ہیں، اور اس محبت کو اپنے اقربا میں ماں باپ سے ہونا یہ ایک فطرتی اور طبعی امر ہے، بہنوں سے، بھائیوں سے، اسی طریقے سے چاچوں ماموں سے، یہ ایسے رشتے ہیں کہ جن سے انسان چھوٹ نہیں سکتا۔ یہ ایک فطرتی اور طبعی امر ہیں کہ ان سے انسان جڑا ہوا ہوتا ہے، اور انہی میں انسان پروان چڑھتا ہے، انہی میں نشو و نما پاتا ہے، تو لازمی بات ہے کہ ان سے محبت ہونی چاہیے۔ اس کو اللہ کریم کی ذات نے جو ارشاد فرمایا وہ ایک تو اس اعتبار سے فرمایا کہ یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، کہ تم صلہ رحمی کے تعلقات کو کاٹتے ہو جب اللہ تم لوگوں کو انہیں برقرار رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا گیا کہ کل اے میرے محبوب آپ ان کو ارشاد فرما دیں، ان کانا آباؤکم، تمہارے ماں باپ دادا دادی یہ اوپر چلے جائیں، و ابناؤکم تمہاری اولادیں، و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم تمہاری رشتہ داریاں، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جس کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت کی جس کے لیے تم متردد رہتے ہو کہ کہیں اس میں نقصان نہ ہو، و مساکن تردونہا اور یہ گھر جن میں تم رہتے ہو بڑی پیار اور محبت سے تم لوگوں نے بنائے ہیں، احب الیکم، مالک نے ارشاد فرمایا کہ ان سے محبت یہ ایک فطرتی اور طبعی امر ہے، ان سے کرو محبت، اللہ اور اس کے رسول تم لوگوں کو منع نہیں کرتے، لیکن یہ محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے۔ وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر یہ محبت غالب نہیں آنی چاہیے۔ اگر ایسا ہے تو فتربصوا پھر انتظار کرو، حتیٰ یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ تم لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، گویا اللہ کریم کی ذات نے ان محبتوں کو اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جاتی ہیں تو فسق قرار دیا، اور ارشاد فرمایا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ میں جو ٹرانسمیشن آپ دوستوں کے لیے آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں وہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور کوئی کمی پیشی رہ گئی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو اگلے سال انشاءاللہ یہ کمیاں بھی ختم ہوں گی۔ میری کوشش تھی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی کی روز مرہ کی زندگی میں آتی ہیں ان کے اوپر بات کی جائے، اور میں نے کوشش کی ہے کہ جو ہمارے مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے میں ان سے اس کی کوئی نہ کوئی تفصیل لے سکوں اور آپ دوستوں تک پہنچا سکوں، اور مجھے امید ہے کہ جو چیزیں میں نے سیکھی ہیں وہ آپ نے بھی سیکھی ہوں گی، جو میں نے اپنے پلے باندھ لی، پنجابی میں کہتے ہیں ایسے آپ نے بھی باندھی ہوں گی۔ خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ صرف رمضان میں ہمیں مسلمان نہیں بننا چاہیے، ہمیں سالوں سال مسلمان بننا چاہیے، اور نماز کو تو خاص طور پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور حقوق العباد کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو یہ پروگرام پسند آئے ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔